السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رضی کے ساتھ اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی شہباز گل صاحب کی گرفتاری کی، اور ان کی گرفتاری کے حوالے سے اب کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ بہت شور مچا ہوا کہ جی ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کی گاڑی کے شیشے توڑے گئے، لیکن یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ ان پر اب مقدمات بھی بن چکے ہیں، انہیں تھانہ کوسار میں رکھا گیا، غداری کا مقدمہ ہے، اور یہ مقدمہ کل کے پروگرام سے بنا ہے جو ARY پر کل پروگرام رات کو نشر ہوا، جس میں ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس میں انہوں نے، وہ میں نے بھی گفتگو سنی، اس میں انہوں نے جس طرح پرووک کیا، اس میں باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ فوج میں بغاوت پھیلانے کی کوشش کی انہوں نے، اور لوگوں کو پرووک کیا، آرمی کو پرووک کیا، اور اس قسم کی گفتگو کی کہ جس سے اشتعال پیدا ہو، اور لوگوں کو کہا گیا کہ آپ ڈس اوبے کریں، آپ احکامات تسلیم نہ کریں۔ اس قسم کی جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے شکنجہ تو تیار ہو جاتا ہے۔ شیشہ اس لیے توڑا گیا کہ وہ فوری طور پر بیٹھ کر اپنا موبائل جو تھا اس کی صفائی کر رہے تھے، کیونکہ موبائل جو ہے وہ اب سب سے بڑی گواہی ہوتا ہے۔ ان کا شیشہ توڑ کر ان سے سب سے پہلے موبائل چھینا گیا، اور ان کے وہ میسج جو ہیں جو وہ ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ قابو کر لیے گئے ہیں۔ اب جو اس وقت تحقیقات ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں مزید گرفتاریوں کا امکان ہے، اور اب جو اگلی گرفتاریاں ہونے والی ہیں ان میں ایک فواد چودھری صاحب، ایک شیخ رشید صاحب جو خود کو کہتے ہیں کہ جی میں تو وہاں کا گیٹ نمبر 5 کا چوکیدار ہوں، اور اس کے بعد ایک اور گرفتاری جو متوقع ہے وہ مراد سعید کی ہو سکتی ہے، اور پھر کچھ صحافیوں کی گرفتاریاں بھی جو اس سارے میں جو کل پروگرام ہوا۔ ARY پر تو بین لگ گیا، ارشد شریف کی گرفتاری کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ ارشد شریف کو بھی گرفتار کیا جائے، ان پر پہلے بھی مقدمات بنے تھے لیکن ان پر پابندیاں بھی لگتی رہتی ہیں، لیکن یہاں پھر یہ آزادی صحافت کا معاملہ آ جاتا ہے۔ یہ وہ والے معاملات ہیں، اور اب جو ان کے موبائل کی سکیننگ ہو رہی ہے اس وقت، اس پہلے بھی جو کچھ ہوا اس میں بھی انہوں نے لوگوں کو مشتعل کیا۔ اب جو موبائل کی سکیننگ ہو رہی ہے اس میں کچھ اور لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوں گی، اس میں پھر یہ سارا نیٹ ورک ٹریس ہوگا، اور وہ نیٹ ورک ٹریس ہوگا جو حکومت کے خلاف، پاک فوج کے خلاف کارروائی کر رہے تھے، جو خاص طور پر اداروں کے خلاف نفرتیں پھیلا رہے تھے، اور جس میں وہ لنکس ملیں گے جن میں کچھ ججز کی بھی نشاندہی ہوگی جن کے ساتھ یہ لوگ رابطے میں تھے، کچھ ان لوگوں کی بھی، ان آفیسرز کی بھی نشاندہی ہوگی جن کے ساتھ یہ سب رابطے میں تھے، اور کور کمانڈر جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں ان کے تبادلے کے بعد یہ ساری گرفتاریاں اور ان لنکس کا ڈگ آؤٹ ہونا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ اور اب ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، اب عملی طور پر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ان گرفتاریوں کے بعد، کیونکہ جب آپ نے پنجاب پولیس بھیجنے کا اعلان کیا ہے بنی گالہ کی حفاظت کے لیے، اور پنجاب پولیس اگر بنی گالہ کی حفاظت کے لیے بھیجیں گے تو آپ پھر مرکز اور صوبے کے درمیان لڑائی کی پیش بندی کریں گے، اس کے بعد پھر آپ کی پنجاب حکومت بھی خطرے میں پڑے گی۔ پنجاب حکومت ویسے ہی ڈولی لنگڑی حکومت ہے۔ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اس وقت رحم و کرم پر ہیں چودھری شجاعت صاحب کی۔ چودھری شجاعت صاحب اب جب چاہیں گے وہ پرویز الہی صاحب کا گھونٹ بھر لیں گے، اور میرا خیال ہے کہ وہ اگلے 2-3 روز میں پرویز الہی صاحب کا بھی گھونٹ بھرا جائے گا۔ یہ 14 اگست سے پہلے جو ہے یہ ان ساروں کا معاملہ جو ہے وہ کنٹرول کرنا مقصود ہے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹس تھیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ مزید کس قدر بیٹھتا ہے۔ ناظرین کرام، گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ خدا حافظ۔